جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں زاہدہ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ الحمد کا للہ احسان ہے۔ الحمد للہ۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کے تعارف سے ہی آغاز کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو ہماری ٹیسٹ ریکارڈنگ کلاس ہے یہ دوسری جی جی اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے شیئر بھی کی جائے گی آڈیو، ٹھیک ہے؟ جی تو جی ایک سب سے پہلی چیز تو اوصیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی بات کہ یہاں میں نہیں دیکھ پا رہی لیکن وہ دیکھ رہا ہے، کسی قسم کی جی جی سرچنگ کی یا لائک آنسر چیک کرنے کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جی ہمارا ڈاکٹر صاحبہ میں کروں گی بھی نہیں انشاءاللہ، بارک اللہ، یہ جسٹ ایک ریمائنڈر تھا۔ چاہے مجھے۔ الحمد جی جی للہ۔ آپ اپنے بارے میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی رمضان 2025 کا دورہ قرآن مکمل کیا جی مکم جی اچھا، اس سے پہلے آپ کتنا عرصہ سے میری ترجمہ تفسیر کی کلاسز لے رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ میں لاہور سے ہوں، میرا نام زاہدہ ہے۔ تو میں جب آپ کا جیلم میں پروگرام تھا وہ جامعہ عصریہ میں، وہ جس میں یہ موضوع تھا کہ اللہ چھوٹے عذاب چکھاتا ہے بڑے عذابوں تو عذاب بعد میں دیتا ہے، سورج سجدہ کی یاد پہ، شاید آپ کو یاد آ رہا ہو۔ جی بالکل۔ میں وہاں پہ گئی تھی تو فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو وہاں پہ دیکھا، اور میں آپ کی تقریر یا کچھ بھی نہیں سن سکی کیونکہ ہم 2 دن رہ کے واپس آ گئے تھے۔ تو وہاں پہ آپ کی ڈسکشن جو تھی یا آپ کی تقریر جو بھی تھا وہ دوسرے دن تھا، جب بچوں کا مقابلہ ختم ہو گیا تو ہم واپس آ گئے، کیونکہ ہم گئے تھے ضلع قصور سے۔ تو پھر آ کے میں نے ریسرچ کیا آپ کو ادھر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو اسی دن سے پھر میں نے آپ کی کلاس جوائن کی، سورۃ توبہ سے میں نے شروع کیا آپ کے ساتھ، اور الحمدللہ میں نے ایک کلاس بھی مس نہیں کی۔ اگر کوئی میری بیماری کی وجہ سے مس ہوئی ہے تو میں نے اس کو آپ کی ریکارڈنگ میں سنا ہے، اور دورہ قرآن میں پچھلے سال بھی میں نے کیا اور اس سال بھی الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، جو آپ کی تو اس سال جی جی باقاعدہ آپ ہاں جی کلاسز بھی دے رہی ہیں میرے خیال میں؟ ہاں جی، باقاعدہ کلاس لیتی ہوں، میں ڈیلی کلاس لیتی ہوں۔ نہیں، ایک تو ہے لینا، ایک ہے دینا، کیا آپ دے بھی رہی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں؟ ہاں جی میں پڑھا رہی ہوں، ہمارا ماشاءاللہ سبحان اللہ زی سپارہ چل رہا ہے سورۃ قاف، یعنی ہم نے شروع کی تھی تو رمضان میں ہم نے بند کیا۔ اب میں یہ کرتی ہوں کہ 2 بجے سے میں ناظرہ قرآن بھی بچوں کا پڑھاتی ہوں، تو اور پھر پہلے میں نے آپ کے ساتھ دورہ قرآن کیا، اور پھر ہم 2 بجے سے لے کے ہم ٹوٹل 7 عورتیں ہیں میرے سمیت، تو ہم دورہ قرآن ایک پارا روز کا ڈیلی جیسے آپ نے کروایا ویسے دعا رہے ہیں، اور آج ہمارا 30واں پارا ہے بارک اللہ، الحمدللہ۔ اللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں اور ایک انجینئر، میرا بیٹا نہیں ہے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ ماشاء تو اللہ، رات واٹ اے کو میں نے بیوٹیفل کمبینیشن، کتنا خوبصورت کہ ایک بیٹیاں دنیا کی فیلڈ میں بھی ماشاء اللہ ٹاپر ہیں اور ایک دینی علوم میں بھی ماشاء اللہ سبقت لے جانے والی ہیں۔ تو رات کو پھر میں سپارہ بھی سنتی ہوں تراویوں میں اپنی بچیوں کا، اور میری ایج جو ہے نا وہ تقریباً 60 ہونے والی ہے۔ یہ دوسری تو خواتین کے لیے بڑی موٹیویشن ہے۔ جی جی، اور یہ میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، آپ نے پوچھا ہے میری ایکٹیویٹی تو میں نے بتایا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ تاکہ دوسری خواتین، خاص طور پر خواتین شادی کے بعد سے ہی اپنے آپ کو ریٹائر فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بس اب تو جو تو ہونا تھا ہو رات گیا، یعنی ایجوکیشن کا مقصد اور تعلیم کا مقصد، تربیہ کا مقصد، ان کا ایک گول ہوتا ہے شادی، وہ ہو جائے بس، اب جتنا مرضی ریلیکس ہو جائیں، یہ سب کچھ چھوڑ دیں، یہیں سے بربادی کا اور آغاز ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میں اپنا سارا گھر خود دیکھتی ہوں، سحری افطاری بھی بناتی ہوں، اور میری بیٹیاں میرا کوئی تعاون نہیں کرتی، وہ بہت بزی ہوتی ہیں کیونکہ وہ آگے پڑھ رہی ہیں چھوٹی والی۔ اچھا، یہ میں تو آپ کو رات کو بتاؤں، میں جی اچھا، جی عام طور پر اسے نیگیٹو سمجھا جاتا ہے کہ بچیاں کام نہیں جی کرتی اور اکیلی ماں کام کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ماں کی بڑی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ اگر چھوٹی عمر میں بچیوں کو کام پہ لگا دیں تو ان کے تعلیم میں بڑا حرج ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ اس کو نا پریکٹیکل میں، کیونکہ تربیہ میں پریکٹیکل شامل ہے، تو 6 بچیاں ہیں نا ماشاء اللہ، 1 بائی 1۔ 2 کی شادی کر دی۔ اچھا، باقی رہیں 4 الحمدللہ، تو اب ان کو نا تھوڑا وہ تھوڑا
ترتیب میں رکھیں. نہیں بالکل ڈاکٹر صاحبہ، وہ میرے ساتھ 5 بجے کچن میں آ جاتی ہیں، میری ہیلپ کرتی، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. رات کو ایک تو تراویح سنا رہی ہے، تو یونیورسٹی جاتی ہے، وہ ڈی فارمیسی کر رہی ہے، ان کے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں سمجھ جب سکتی ٹائم ہوں. ہو میری ہیلپ کرتی. جی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ثواب کے لیے بچوں سے کام کروانے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو جی جی میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہڈیوں میں کام آتا ہے، یہ ان کے لیے جی فائدہ جی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نا ماں کی ہیلپ کرنے سے ان کے حصے میں ثواب بھی آتا ہے، تو جی بچوں کو اس سے جی محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی بھلائی ہے کہ جی بچوں کو کام. چھوٹی سی بیٹی ہے میری، تو آپ دیکھتی ہوں گی میں اس کو کام میں جی جی انوالو میم جی کرتی ہوں. صرف اس حالانکہ وہ میرے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ میں خود کر لوں یا کسی اور کو کہہ دوں، لیکن اس سے کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی عادت بنے کرنے کی، اور دوسرا یہ کہ اس جی کے جی حصے میں ثواب آئے. جی جی. تو یہ آپ ضرور کیا کریں، ان کو الگ نہ کریں تو انشاءاللہ. نہیں وہ کرتی ہیں، لیکن بہت تھوڑا، بہت جتنا ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے پھر وقت میں. اس کے بعد پھر جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر حماد لطفی کا خلاصہ قرآن سنتی ہوں، جو تراویحوں کے بعد وہ 15-20 منٹ کا دیتے ہیں الحمدللہ. اور میں اپنے سارے گھر کے کام صرف وہ کرتی ہوں رمضان میں جو ان کے بغیر گزارا نہیں، باقی سب میں ایکٹیویٹی ختم کر دیتی یہی ہوں. اصل چیز ہے، نہ کہ کام میں نہ برکت کی کہیں یہی وجہ ہے. جاتی جانا آنا، یہ سب میرا یہ ہوتا ہے بس کہ میں نے نہیں جانا، اب نہ بازار نہ کسی رشتے دار کے. ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر ضرور جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ میری آپ سے اور ملاقات کرائے. میں تو اتنی حیران بھی ہو میں رہی ہوں اور آپ خوش کو بھی ہو رہی ملی ہوں. ہوں، میں آپ کو ملی ہوں. آپ لاہور آئے تھے جب آپ کی والدہ عمرہ کر کے آئی تھی، تو ایک گھر میں آپ کا عورت کے موضوع پہ جوہر ٹاؤن میں تھا. اچھا، وہ ایک ہمارا تھا کہ وہ لائک انٹروڈکشن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ. ہاں جی ہاں جی، وہاں میں اسپیشل آپ کو ملنے کے لیے گئی تھی، فزیکلی میں ملی ہوئی ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. چلیں اب آ جائیں ٹیسٹ کی طرف. اللہ ابھی بس کرے میرا اچھا ہو جائے. انشاءاللہ ابھی ضرور ہوگا، کیونکہ جو عملی میدان میں سپر ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو علم میں بھی توفیق بخشتا ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہونے والا ہے. میں سورۃ الکہف کا آپ نے ذکر کیا، تو جی میں جی سورۃ الکہف سے ہی پہلے آپ کرا چکی ہوں گی سورہ الاسراء. الکہف سے تو آپ نے ابھی کرانا ہے نا، آپ نے بریک دی، آپ ایسے کہہ رہی تھی نا. جی جی تو ہاں جی، سبحان الذی اسریٰ یہاں سے پہ ہمارا سبق تھا. ٹھیک ہے، تو میں یہیں سے ہی شروع کرتی ہوں. سورۃ الاسراء کی جی فضیلت میں کوئی روایت، کوئی حدیث کچھ بیان کیجیے. یہ سورہ اسراء کا جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ رات کو سورہ زمر، سورہ اسراء، مصبحات پڑھا کرتے تھے. ایک تو یہ ایک عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ میرے قدیم مال سے ہیں. ماشاء اللہ، گریٹ، زبردست. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یومیہ معمول تھا اس میں شامل ہے کہ آپ اسے پڑھے بغیر نہ سوتے. اس جی لحاظ جی سے بڑی اہم صورت ہے. اور دوسرا جو آپ نے ایک صحابی اور کا بتایا کہ انہوں جی نے اس کی جو علم حاصل کرنا ہے اسے اپنا قدیم مال شمار کیا کہ سورہ. اور یہ صورت مستحبات میں بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا آغاز بھی اللہ کی پاکی سے شروع ہو رہا ہے. جی، تو مسبحات اللہ کی سے. تعریف سے شروع، اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہا ہے. زبردست، بالکل صحیح جواب، جزاکم اللہ. اچھا، اسی سے ہی اگلا سوال، یہ اسراء اور معراج اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ اسراء کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہے یا الگ الگ؟ نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں. اسراء ہوتا ہے زمینی سفر، یعنی کسی ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف جانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا براق کے ذریعے. اور معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی چڑھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی سفر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالتے یعنی جاگنے کی، بیداری کی حالت میں، سوری مجھے لفظ نہیں آ رہے تھے، بیداری کی حالت میں بما جسم کے آسمانوں کی سیر کروائی گئی. ماشاء اللہ. اچھا، اس سلسلے میں ہمارے ہاں غلط فہمیاں ہیں. واعظین سے لوگ جی سنتے جی ہیں کہ کانا قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ اور رسول ایک ہو گئے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا، بٹھایا. تو اس بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ جی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سوری مجھے آیت نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا جو ہے وہ آسمان کی آخری انتہا ہے، اس کے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آپ نے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اور ایک روایت بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے جھوٹ بولا. اور آگے بھی دو باتیں بتائیں کہ ایک تو جس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے وہ دین نہیں پہنچایا، مکمل دین، اس نے بھی جھوٹ بولا. اور جس نے کہا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں تو اس نے بھی جھوٹ بولا. مجھے تو اتنا ہی پتا ہے. کیا آپ قرآن کی کسی آیت کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں جس میں ہو کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ وہ ہے وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ رائٹ، اللہ دیکھتا ہے لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اس کو. بالکل، لا تدرکہ الابصار وہو ابصار، یدرک الابصار. ہاں رائٹ جی، آنسر. کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہماری آنکھوں میں اتنی ابیلٹی نہیں رکھی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اس کی کوئی اور مثال؟ یہ ابیلٹی، جی اس کی کوئی مثال کہ ایون کوئی بھی خواہ نبی بھی ہو دنیا میں؟ وہ اللہ کو نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے پہاڑ پہ تجلی کی تو آپ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزا ہو گیا. بالکل بالکل، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. ہاں، تو اس لیے کہ اللہ نے یہ ابیلٹی آخرت کے دن جنتیوں کو دیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں. سبحان اللہ، بارک اللہ. اچھا، اسی سورہ الاسراء میں الشجرہ الملعونہ اس کا ذکر آیا ہے. یہ کون جی سا جی، درخت ہے؟ الشجرہ ملعونہ کی وضاحت. یہ میرے جو علم میں ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد مومن اور کافر بھی ہیں، اور اس سے مراد وہ شجرہ ملعونہ جو ہے وہ زقوم کا درخت ہے. جی، رائٹ آنسر. اور اس کا ذکر کیا صرف یہی ہے یا اس کے علاوہ باقاعدہ اس کا نہیں، اس نام بھی کے آیا علاوہ ہے؟ بھی ہے کہ جب ان کو کھانا دیا جائے گا تو وہ زقوم کا ہوگا، وہ گلوں سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور وہ درخت جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ ہوگا جہنم کی آگ کی تہہ میں. تو ایک ملتا ہے کہ یہ ریگستانوں میں ہوتا ہے اور وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا جسم سوج جاتا ہے، کبھی موت بھی ہو جاتی ہے. میں اتنا ہی جانتی ہوں ڈاکٹر صاحب. بہترین ہے. اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس سے تفسیر جو ہے زقوم ہی مراد لیا، جس کا ذکر سورہ صافات میں ہے اور اسی طرح دخان میں بھی ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اور اسی طرح اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. جی بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ، اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے بھرپور پڑھا، آپ نے قرآن کو وقت دیا اور آپ نے عقیدہ کو سمجھا کہ ہمیں بیسک جو چیزیں ہیں یا ریومرز ہیں ان کے بجائے اوتھینٹک نالج کو لینا چاہیے. یہ آپ کا ماشاء اللہ جو کنسیپٹ کلیئر ہے، اور خاص طور پر نالج سیو ہے. کنسیپٹ کلیئر ہونے کے ساتھ چیزیں یاد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت دے اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو یہ علم کنورٹ کر سکیں، کنوے کر سکیں. آمین آمین یا رب العالمین. آخری سوال بس آپ سے کرتی ہوں. اچھا، اگر کوئی کمپلیکیشنز ہوتی، مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو میں آپ سے زیادہ سوالات لیتی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ آپ جو ہیں بھرپور ہتھیار اوزار کے ساتھ میدان میں اتری ہیں، تیاری کے ساتھ. آخری سوال ہے روح کے بارے میں. جی، روح سے کیا مراد ہے؟ روح، ایک تو روح سے مراد وہی ہے، اور روح سے مراد کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ جو بات ڈال دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح. اور روح سے مراد قرآن بھی ہے، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. اور روح یہ اللہ کی مخلوق روح ہے، اللہ کی ذاتی روح نہیں، جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ. کمپلیٹ آنسر. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. تو کچھ اسٹوڈنٹس بہت گھبرا رہی ہیں
کہ ٹیسٹ کیسے دیں، اور ایون کہہ رہی ہیں کہ عید کے بعد یا پھر بہت مشکل ہے. آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے بھی تیاری کی ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے بھی تھوڑا، میں چاہ رہی تھی کہ ویڈیو کال پہ ہو، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ استاد ہوتا ہے، میں اپنا سامنا نہیں کر سکوں گی. تو میں نے ایک لفظ بھی کہیں سے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے. اندازہ ہو جاتا ہے. اور تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ارادہ کر لینا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. ضرور کیجیے. میں نے 80 کی دہائی میں نا، میرے والد محترم جو تھے انہوں نے ہمیں رینالا خورد، آپ نے شہر سنا ہوگا، جی بالکل. اکاڑا کے پاس ہے جی جی رینالا خورد. جی. وہاں پہ جو ذکی رحمان ہے نا، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ حافظ، یہ جو ہیں ہمارے اسکالر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، جی ان کی جی پھپھو کی بیٹی تھی. تو ذکی رحمان جو دعوی والے ہیں، جو نظر بند ہیں آج کل، جی ایسے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی. ان کی والدہ محترمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، آمین. انہوں نے نا جامعہ کھولا تھا. تو یہ 80 کی دہائی کی بات ہے. تو پھر میرے والد ہمیں وہاں چھوڑ آئے. اس وقت ہم تھے 16 اسٹوڈنٹ، یعنی سارے مل ملا کے. تو انہوں نے کہا کہ میں ناشتہ نہیں دے سکتی. یہ میں بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر کوئی مشکل آئے تو اس کو فیس کرنا چاہیے. جی. میں نے میٹرک کیا تو پھر میرے والد ہم دونوں بہنوں کو ادھر چھوڑ آئے. تو میں وہاں 5 سال رہی. 6 سال میں بیمار ہوگی. پھر میں نے 2 کلاسیں درس نظامی کی پڑھی. اس وقت تو یہ مترجم کتابیں اویل کرنا بہت مشکل تھا. یعنی ایک تو ہماری گھریلو حالات ایسے تھے کہ 300 روپیہ میں یا 400 ہمارے والد صاحب دیتے تھے، اور وہ بھی 2-3 مہینے کے بعد. جو ہمارا گاؤں تھا وہ بہت دور تھا، وہاں 3 میل پیدل چل کے پھر ہم بس پہ آتے. تو پھر ہم 3 گھنٹے کا سفر کر کے رینالا پہنچتی. تو پھر اس خوف سے ہم نہیں آتی تھی دونوں بہنیں کہ جائیں گے پھر 3 میل پیدل چلنا پڑے گا. ہم لیٹ آتے تھے تو والد صاحب ہمیں تھوڑے بہت پیسے پہنچا دیتے. تو مدرسے کا اصول تھا کہ جمعرات سے پہلے کچھ آپ کھا نہیں سکتے، اور 2 سوٹ کے علاوہ کپڑے نہیں رکھ سکتے. لیکن ہمارے لیے تو بہت بیست تھا نا. تو آپ کو ناشتہ بھی نہیں ملے گا، آپ کو صبح شام کی روٹی ملے گی. اگر کسی نے دعوت کی تو وہ اثر ٹائم ملے گی، وہ صبح شام کی روٹی ہوگی. اللہ کا شکر ہے آپا چاند نے اتنی تربیت کی کہ ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا تھا کہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں یا کچھ. تو ہم نے جتنا ہو سکا علم حاصل کیا. اس کے بعد پھر میں گاؤں واپس آ گئی. میں وہاں بیمار رہنے لگی تو میں واپس آ گئی 6 سال رہ کے. پھر میں نے وفاق کیا، فاضل عربی کیا. اس کے بعد میں نے 30 سال اسکول کی جاب کی. تو میرے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ میں کسی کو قرآن سکھاؤں، کسی کو قرآن سکھاؤں. پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے موقع نہیں ملے گا. لیکن میں بیمار ہوگی، مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا، میری ایک آنکھ بند ہو گئی. اللہ کا فضل ہوا کہ وہ میری آنکھ کھل گئی. پھر 2019 میں حج پہ گئی تو میری دوسری آنکھ بند ہو گئی. یعنی جو چھپر ہمارا ہے وہ گر گیا، اور اس میں ابھی طاقت ہی نہ رہی کہ وہ اٹھ جائے. کیونکہ میں شوگر پیشنٹ ہوں اور میں دمے کی مریض بھی ہوں. پھر میں واپس آئی تو پھر اللہ نے میرے لیے ایک سبب بنایا کہ میں لاہور شفٹ ہوگی. تو یہاں میں نے یہاں عورتوں کو موٹیویشن لیکچر دیا، تھوڑا بہت جتنی مجھے توفیق تھی. پھر میرے پاس ناظرے کے بچے آنے لگے، اور اب 3 سال ہو گئے ہیں. ہم 2 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں. میں خود بھی سیکھ رہی ہوں، تجوید کی کلاس بھی لیتی ہوں، اور میں سکھا بھی رہی ہوں. تو میرے ساتھ وہ عورتیں بھی چل رہی ہیں الحمدللہ. تو میں سب بہنوں کو یہی پیغام دوں گی، اگر نیکی کا ارادہ کر لیں تو زندگی کے کسی حصے میں اللہ پورا کر دیتے. یہ میرا مختصر سا پیغام ہے. بارک اللہ فیکم. آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا اور اپنے درد دل بتایا. اور خاص طور پر جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے توفیق اللہ بخشتا ہے. ہمیں نیت ضرور کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کی سچی کوشش بھی کرنی چاہیے، صرف نیت نہیں. کیونکہ بہرحال اب عملی طور پر راستہ ڈھونڈ رہی تھی، آپ نے محنت کی اور اب بھی کر رہی ہیں. محنت آپ اب بھی کر رہی ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہی. بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ میں رمضان میں ہر اضافی غیر ضروری کام کو نکال دیتی ہوں. کوئی شاپنگ، خاص طور پر میل ملاپ، یہ چیزیں. تو ان ذالک لمن عزم الامور. اسی کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہے دنیا داری سے اپنی دلچسپیاں ہٹائیں اور دین کی طرف آئیں جو انہیں آخرت میں کامیاب کرے گی.
جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت ہی عمدہ ٹیسٹ دیا آپ نے ماشاء اللہ، اور اللہ یہ آپ کی بھی محنت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند کرے۔ سکلز کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میں علم و انشاءاللہ عمل کا سب میری چشمہ ہر بنائے۔ دعا میں، اور یہ میں پوچھنا تھا آپ سے کہ میں جب دعا کرتی ہوں تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، ان کے ایمان، ان کے عزت، ان کی صحت میں برکت فرماتی، یہ ٹھیک دعا ہے۔ جی بالکل، جیسے اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، ان کی مدد کر۔ تو بالکل ایسے ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو منصوبہ جات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر اور ضر سے بچائے، جی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن بھی ہے، سوری۔ جی ضرور، شور۔ وہ کل میری ہم سب پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھی سورہ مدثر، کپڑوں کی بات ہو رہی تھی، تو وہ عورتوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو واش روم میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں ان کو دوبارہ ہم لوگ نہیں پہنتے کیونکہ وہ پلیت ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ ان کا تھا کہ یہاں ناپاک جن رہتے ہیں اس لیے وہ نہیں یوز کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خبث اور خبائث کی آماج گاہ ہے، لیکن جو اب لیکن ہم اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہوا کے ذریعے سے انہیں کوئی خباثت چپک جائے، جب کہ انہیں کوئی نجاست لگی نہیں ہے۔ جب تک لگی نہیں ہے نا، اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل ہمیں ایک یہ بھی ملتی ہے کہ دیکھیں پیریڈز میں خواتین ایک جو ہے ادا اس سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایک پاکی سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے جب تک کپڑوں کو ڈسچارج ان کا نہیں لگتا تو ایون وہ دوبارہ نہانے کے بعد بھی اسے پہن سکتی ہیں، اور ایون جس جگہ کو لگا ہو تو صرف اس کو دھو کے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ میلے ہیں نہ کریں، اچھی بات ہے کہ نیا دھلا ہوا کپڑا پہنیں، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یا ویسے کرنا چاہتی ہے، صاف پاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسلام میں توہمات کو نکال دیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جسٹ توہم پرستی ہے، اور خاص طور پر اس میں کردار وہ جو نفسیاتی یا روحانی اپنے آپ کو معالج کہتے ہیں، انہوں نے یہ ایک چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ باتھ روم میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ پھر وہ واش کرنی چاہیے یا وہ محفوظ نہیں ہیں، جبکہ ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل باقاعدہ واش روم کا جو ایریا ٹوائلٹ اور یہ الگ ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک اسپیس ہوتی ہے اور کبڈز ہوتی ہیں یا ہینگرز لگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر تم کوئی ممانعت نہیں، ہاں جی، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس میں خواہ مخواہ کی توہم پرستی سے بچنا چاہیے، اور شک تو ویسے ہی مذموم ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وإياكم بالخير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔